وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. زداری کا سلسلہ رواں ہے. مجالس کا انعقاد کے لیے مختلف افراد مختلف خانوادے کوشش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس اپنے مہمین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول منظور فرما. محمد و آل محمد کا جن برادران نے مجالس کا انعقاد کیا ہے، اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں کہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے، ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما، ان کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو زیارات کے خواہش مند ہیں، خاص طور پر کچھ برادران نے میرے ہم نے خصوصی دعا لگائی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. پروردگار جن جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے اس کو برابر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مؤمنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما. جو عدالتوں اور مقدمات میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی اس مشکل کو آسان فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مراج اعظام رہبر معظم اور قائد ملت جعفریہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آخری حجت کا ظہور فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. بلند آواز سے صلوات فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. چند دنوں سے آیہ مجیدہ ان الدین عند اللہ الاسلام کے ضمن میں سما خراشی کی زحمت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں. اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کو سمیٹنا چاہیں یا خلاصہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بیان کریں گے کہ خداوند متعال نے ایک دین نازل کیا اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے. صرف راضی ہی نہیں، بہت تاکید کی ہے ہمیں کہ قیامت میں اسی کے مطابق تمہارے اعمال پرکھے جائیں گے. خداوند متعال نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا کہ صرف ایسا نہیں کہ دین بھیج دیا، صرف تعلیمات بھیج دی اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کو سکھانے والے معلمین کا بھی انتظام کیا. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان اختلافات کا شکار ہوئے، ہم مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، ہم کسی ایک چیز پر متحد نہ رہ سکے. بظاہر قرآن مجید پر اتحاد ہے، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں، جب دقت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں،
کوئی اتنا اتفاق و اتحاد نہیں ہے. ہاں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کی جانب سے ہے, اللہ کی کتاب اللہ کی جانب سے ہے. لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں, جب خدمت کے ساتھ دیکھتے ہیں, غور سے مطالعہ کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم بٹے ہوئے ہیں. تو ایک عام مسلمان, ایک سادہ مسلمان جس کی یہ فیلڈ نہیں ہے, جس کا یہ شعبہ نہیں ہے, لیکن وہ اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس کی بات مانوں, اس کی بات مانوں, اس کی بات مانوں, شیعوں کی بات مانوں, اہل سنت کی بات مانوں, اہل سنت کون سے فرقے کی بات مانوں, اہل حدیث کی بات مانوں, اہل رائے کی بات مانوں, کس کی بات مانوں کہ جس پر عمل کر کے کل کو میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جا سکوں. یہ ایک عام مسلمان, ایک سادہ مسلمان کی مشکل ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خداوند متعال نے اپنا پیغام, اپنی تعلیمات کس کے سپرد کی ہے, میں کس کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹاؤں جہاں سے میں اللہ کی خالص تعلیمات کو حاصل کر لوں. یہ ایک سادہ مسلمان کی مشکل ہے. اس مشکل کو مزید مشکلات کا شکار کر دیا ہے ان احادیث نے جو ہم تک پہنچی ہیں. اگر اہل تشیع سے پوچھیں تو وہ اپنے سلسلہ اسناد اور اہل سنت کے سلسلہ اسناد کے ساتھ حدیث ثقلین بیان کرتے ہیں کہ کتاب خدا اور اہل بیت, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو امت کے لیے ایک فارمولہ دے گئے تھے کہ میرے بعد انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, کہ دیکھو میرے بعد اگر اسلام کی تعلیمات لینا چاہتے ہو, اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو, تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو اور میرے اہل بیت کی طرف رجوع کرو. یہ ایک آسان فارمولہ تھا جو ہمارے لیے تھا. ہماری خوشی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے یہ فارمولہ قبول کر لیا ہے. لیکن کیا کیا جائے, بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے جو ہمارے برادران, ہمارے بھائیوں کے منابع میں موجود ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. جو بھی اس کتاب پر اور میری سنت پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو پھر دو راستے بن گئے. البتہ کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو اتنے سارے راستے تھے وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں. یعنی اگر اسلام کے اندر کوئی فرقہ آ کر یہ کہے کہ صرف اور صرف قرآن پر عمل کرنا ہے, قرآن کے علاوہ کسی چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایسے فرقے ہیں, پرویزی ہیں, اور پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اہل قرآن ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ سوائے قرآن کے کسی چیز کی طرف رجوع نہیں کرنا. تو ہمیں یہاں پر یہ کم از کم پتہ چل جائے گا کہ اس فرقے کا اسلام سے اور اللہ کی حقیقی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس کی طرف جائیں گے. یا اگر کوئی فرقہ آ کر کہے کہ قرآن مجید حجت نہیں ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے القرآن لمن کتب به, قرآن ان کے لیے تھا جس سے ان سے خطاب کیا, آج قرآن کا کوئی فائدہ نہیں, قرآن رسول اللہ کے دور میں تھا, ختم ہو گیا. آج اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, اسلامی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو صرف روایات کی طرف رجوع کریں. یہ بھی ایک تفکر ہے ہمارے یہاں. تو پتہ چلا ان دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی آ کر کہتا ہے صرف قرآن, تو اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی آ کر کہتا ہے صرف اہل بیت یا صرف سنت, اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دو بڑے گروہ, دو بڑے تفکر ابھی بھی موجود ہیں. ایک تفکر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی تعلیمات لینا چاہتے ہیں تو قرآن اور اہل بیت سے لیں. دوسرا تفکر کہہ رہا ہے اگر آپ اللہ کی تعلیمات لینا چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت سے لیں, اور سنت بھی وہ کہ جو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے.
توجہ ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وعلی بات پھر وہی کی وہی ہے کہ ہم پریشان ہیں دو راستوں میں کہ جانا کس طرف ہے. تو اگر ہم بالکل سادہ سا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کچھ سادہ اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیں کہ کس طرف چلیں تو شاید راستہ آسان ہو جائے گا. یہ جو علمی گہری فلسفی عرفانی بحثیں ہوتی ہیں یہ بزرگان کے لیے. ہم تو سادہ اور معمولی سے طالب علم معمولی سے لوگ سادہ لوگ ہم سادہ اصولوں کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کس کے راستے پر جانا ہے. اب اگر قرار ہے کہ یہی دو راستے ہیں تو ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھتا چلوں یہی چیز جاننے کے لیے کہ ہم کس راستے کی طرف بڑھیں. اگر آپ کے سامنے دو گلاس رکھے جائیں جس میں سے ایک گلاس میں زہر ہو اور ایک میں صاف پانی ہو, شکل دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے میں زہر ہے اور کون سے میں پانی ہے, تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ اٹھا کے پی لیں گے کسی ایک گلاس کو؟ 50% چانس ہے آپ کی زندہ بچنے کا, لیکن راضی نہیں ہوں گے کہ بھائی یہ 50% چانس بہت زیادہ, مرنے کا بھی تو 50% ہے. اچھا سوال کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں, مثال کو تبدیل کر دیتا ہوں. 2 گلاس نہیں 10 گلاس, ایک میں زہر ہے 9 میں صاف پانی ہے. تو اب اپنے ایمان سے بتائیں اب تو پی سکتے ہیں نا؟ اب تو صرف 10% چانس ہے مرنے کا اور 90% چانس ہے زندہ رہنے کا. ہے کسی میں ہمت؟ گھبرا جائیں گے کہ بھائی بہت مشکل ہے. اچھا اگر 100 گلاس ہو, 100 گلاس میں سے صرف ایک گلاس میں زہر ہو, 99 گلاس صاف پانی پر مشتمل ہو, تو آپ کہیں گے یا ہر ذی شعور انسان کہے گا کہ حضور آپ 100 گلاس چھوڑیں 1000 گلاس بھی رکھ دیں اور اس میں ایک گلاس زہر کا ہو تو ہم تب بھی نہیں پیئیں گے. اس کی مثال وہ فارسی کا معروف شاعر ہے انوری, تو وہ کہا کرتا تھا کہ شاعری سے زیادہ اس کی یہ مثل مشہور ہوگی, شعر اپنی جگہ پہ اس کا. وہ کہا کرتا تھا کہ آسمان سے اگر کوئی بلا نازل ہو رہی ہو اور وہ آسمان سے جب نازل ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں یہ طے ہو کہ یہ قضا ہے, یہ کسی نہ کسی پر نازل ہوگی, لیکن وہ بلا جیسے ہی زمین کے قریب پہنچتی ہے نا تو وہ بھول جاتی ہے کہ میں نے کہاں نازل ہونا تھا. وہاں پر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے, میں انوری کے گھر نازل ہو جاتا ہوں. تو یہ معروف شاعر ہے. تو اگر کسی کے سامنے 1000 گلاس پانی بھی رکھیں اور بیچ میں صرف ایک گلاس زہر کا ہو تو وہ کہے گا کہ حضور ہم اتنے خوش قسمت ہیں, اتنی اچھی قسمت والے ہیں کہ ڈائریکٹ زہر والے کو اٹھائیں گے. یہ انسان خطروں سے بچتا ہے, کبھی بھی راضی نہیں ہوتا کہ جس چیز میں خطرہ ہو اس کے قریب جائے. اچھا ابھی کل ہی ہم نے ایک بات کی تھی, کچھ مختصر سی گفتگو کی تھی حدیث حوض کے بارے میں. توجہ ہے, کل کی گفتگو یقیناً یاد ہوگی. حدیث حوض کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اگر کچھ برادران کچھ افراد نہ آئے ہوں تو تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دوں, ساری حدیث سنانا مقصود نہیں ہے. حدیث حوض ان احادیث کا مجموعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی علیہ السلام یا دیگر ائمہ عرب کے ادھر میدان حشر میں ایک سبیل لگائیں گے. آج کل چونکہ سبیل کے ایام ہیں, ایک سبیل لگائیں گے, ایک حوض لگائیں گے اور وہاں پر آنے والے پیاسوں کو پانی پلائیں گے, ان کو سیراب کریں گے, محشر کی گرمی سے بچائیں گے. وہاں پر کچھ افراد ایسے آئیں گے جن کو میں دیکھتے ہی پہچان لوں گا کہ یہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں, یہ ہر وقت میرے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میرا دل کرے گا کہ ان کو پانی پلاؤں کہ ایک دم سے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا. یہ لب لباب ہے روایات, ایک دم ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا. میں پوچھوں گا کہ یا اللہ یہ میرے اصحاب ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی خدمت کی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا اے حبیب آپ جانتے نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی.
بس اس جگہ پہ رکھیے گا. آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی آپ خود سوچیں کہ کس چیز میں تبدیلی کی ہوگی رسول اللہ کے بعد. توجہ ہے بھائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے کس چیز میں تبدیلی کی ہوگی؟ اگر بدعت ایجاد کی ہے تو کس چیز میں بدعت ایجاد کی ہوگی؟ ہم گزشتہ مجالس میں اس پر مفصل روشنی ڈال چکے ہیں, گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر کمی کرے تو اسے تحریف کہتے ہیں, اگر دین کے اندر اضافہ کرے تو اسے بدعت کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں انہوں نے آپ کے بعد تبدیلیاں کی ہیں, یہ تبدیلیاں کمی بھی کی ہے, زیادتی بھی کی ہے, تحریف بھی کی ہے, بدعت بھی ایجاد کی ہے. تو اب یہاں پہنچ گیا, مثال آپ کے ذہن میں ہے, یہ احادیث کا مجموعہ آپ کے ذہن میں ہے, ان دونوں کو سامنے رکھ کر خدا لگتی بتائیے گا کہ آپ تیار نہیں ہو رہے کہ 1000 گلاس میں سے اگر ایک گلاس کے اندر بھی زہر ہے تو آپ پینے کے لیے تیار نہیں. آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں بے ایہم اہتدیتم کہ تم کسی کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تم کسی کے بھی راستے پہ چل پڑو, ان کے اندر کم از کم 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو ہٹایا جائے گا. اصحابی کا لفظ ہے, توجہ کیجیے گا, علماء کا مجمع ہے, طلاب کا مجمع ہے. آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسلام کی تعلیمات ایسے لوگوں سے, ایسے گروہ سے, ایسے مجموعے سے حاصل کریں کہ ان گلاسوں میں, ان 100 افراد میں, ان 1000 افراد میں ایک نہیں, 2 نہیں, 3 مسموم افراد موجود ہیں. توجہ ہے جو ہے بلند آواز سے صلوات پڑھو. تو میں ایک سادہ مسلمان, ایک معمولی مسلمان ہونے کی حیثیت سے رک جاؤں گا, سوچوں گا کہ مجھے کوئی ایسا دروازہ بتاؤ, کوئی ایسا راستہ بتاؤ جس کے اندر مجھے 1% بھی خطرے کا احتمال نہ. میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. یہاں کی زندگی 25-30 سال اور باقی ہے, یا ٹوٹل اگر کوئی شخص زندہ رہے گا 60 سال 70 سال 80 سال, اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہے گا. تو میں اس 60 سالہ زندگی کو ایسے گزارنا چاہتا ہوں کہ خدا کو پسند آئے. تو یہ جو طریقہ آپ نے مجھے بتایا ہے یہ تو ٹھیک نہیں. مجھے کوئی اور طریقہ بتایا جائے, کچھ کسی اور طریقے کی طرف چلنے کے لیے رہنمائی کی جائے. ایک اور طریقہ سن لیجئے اگر توجہات ہیں تو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہم اپنی عام زندگی میں کام یہ کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی رائے جاننا ہو تو یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے اس شخص سے اس کی رائے پوچھی جائے. ہم اللہ کے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ کی فرامین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, نہ اللہ تک ہماری دسترسی ہے, نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقیم پوچھ سکتے ہیں. تو ہم کسی ایسی شخصیت کو تلاش کریں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو. بھئی آپ اپنا ایک شخصی پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہوں. آپ نے اپنا ذاتی پیغام پہنچانا ہو تو تب بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کو بھیجو کہ جس سے میں راضی ہوں. اور خاص طور پر عام طور پر پاکستان وغیرہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جب 2 خاندانوں کے درمیان رشتہ یا خانوادگی تعلقات برقرار کرنے کی بات ہوتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی تیسرے آدمی کو ایسے کو ڈالا جائے کہ جس سے ہم راضی ہوں. اگر پیغام دے کر بھیجنا ہے تو کسی ایسے کو بھیجیں کہ جس سے ہم راضی ہوں.
اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ کی کچھ پہنچا دے، وہ جو تعلق قائم ہونے والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری زندگی کا عام اصول ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ہماری زندگی کا اصول ہے، نہیں بلکہ خداوند متعال نے بھی قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ میں جو شخصیت تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تعلیم کے لیے، وہ بھی انہی خصوصیات کی حامل ہے۔ میں اس سے کاملاً راضی ہوں۔ کس طرح سے راضی ہوں؟ بھئی کسی بھی شخص کے اعمال کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، یا اس کی گفتگو یا اس کا کردار۔ آپ اس کی گفتگو کی تائید کر سکتے ہیں یا اس کے کردار کی تائید کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو اور اقوال کی تائید کرنے کی جب بات ہوئی تو خداوند متعال نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اگر بولتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی خداوند متعال یہ بتا رہا ہے کہ میں کتنا راضی ہوں، کہ میں اپنے حبیب کی ہر بات سے راضی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رضایت کی پہلی مہر لگائی ہے۔ اور دوسری مہر کہاں لگائی ہے؟ دوسری مہر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تو ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب یہ جو کنکریاں آپ نے ماری ہیں یہ آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں۔ یعنی کردار کی اس حد تک تائید کی کہ اگر ایک کنکری بھی ماری ہے تو کہا کہ یہ میں نے ماری ہے، باقی اعمال تو اپنی جگہ پہ۔ یہ اصول طے آ گیا کہ جس سے اللہ راضی ہو اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، اس سے اللہ کی تعلیمات لینی چاہیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا میں موجود ہیں نہیں، تو ہم کس سے تعلیمات لیں؟ ہمارے سامنے دو گروہ تھے، ایک کہہ رہے تھے سنت، دوسرے کہہ رہے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ان کے قول کی بھی تائید کی جا سکتی ہے، ان کے فعل کی بھی تائید کی جا سکتی ہے۔ ان کے قول کی بھی تائید کی جا سکتی ہے، فعل کی بھی تائید کی جا سکتی ہے۔ ایک تائید دیکھ لیں آپ، شب ہجرت سنا ہوا واقعہ ہے، میں نے جیسے ہی شاید یہ بات شروع کی ہوگی بہت سارے اذہان عالیہ اس مقام تک پہنچ گئے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے علی میرے بستر پر سو جائیں، مجھے آج مدینے جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو نبی کریم کہتے ہیں ہاں۔ بس جیسے ہی یہ سنا سجدہ شکر انجام دیا اور سو گئے۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس کے جو فضائل کے پہلو ہیں وہ آپ کے سنے ہوئے ہیں، آشنا ہیں آپ ان تمام پہلوؤں سے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام سوئے، ادھر خداوند متعال نے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی سند دے دی۔ یعنی یہ پہلی شخصیت ہے کہ اگر تمام اصحاب نبی کے اندر دیکھا جائے تو جس کے لیے اللہ نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ میں نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں، اس سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ کائنات کے اندر، اسلامی فرقوں کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کی تعلیمات حاصل کروں تو اسے درِ علی پہ آنا پڑے گا۔ اصول خدا نے دیا ہے، یہ طے شدہ اصول ہے۔ تو ممکن ہے بعض احباب کہیں کہ حضور آپ نے بات ایسے بڑھا دی ہے، ہمارے والوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو آپ نے بات ایسی بڑھا دی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام سے راضی ہے۔ تو ہم عرض کریں گے کہ ہر وہ شخص کائنات کے اندر، ہر وہ فرد جس سے اللہ راضی، جس سے اللہ کا رسول راضی، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس میں کسی قسم کی ایک لمحے کی بھی تردید نہیں ہے۔ ہماری لاکھ جان قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر،
یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اصحاب کو نہیں مانتے. ہم اصحاب کے قدموں کی خاک. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر مسئلہ تو حل نہ ہوا. تو ادھر بھی راضی ادھر بھی راضی. تو آپ تو اصول کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ جس سے اللہ راضی ہو آپ اس سے اسلام کی تعلیمات لے لیں. ہم تو بڑے خوش ہو گئے تھے کہ شاید آج معاملہ حل ہو جائے گا, لیکن آپ نے جو اصول دیا تھا کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی اس سے تعلیمات لے لیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی راضی ان سے بھی راضی. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو صلوات پڑھتے ہوئے دوبارہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر سلامات. تو مشکل تو وہیں کی وہیں ان سے بھی راضی ان سے بھی راضی. اچھا اسی بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. عرب کا ایک معروف قاعدہ ہے, معروف محاورہ ہے, اور علوم کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها, کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانے جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں جب ان کی تعریف کی جاتی ہے, تعریف واضح نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ضد یہ ہے. واضح کرنے کے لیے نور کی تعریف, نور کیا چیز ہے, جب نور واضح نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں نور جو ظلمت کی ضد ہے. نور کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ظلمت کی ضد ہے. روشنی کو سمجھانے کے لیے اندھیرے کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ ایک عام روٹین ہے. سفیدی کو سمجھانے کے لیے سیاہی کا سہارا لیا جاتا ہے, ازداد کا سہارا لیا جاتا ہے. اگر یہ ازداد موجود نہ ہو تو ممکن ہے کائنات میں موجود بہت ساری چیزوں کو ہم پہچان ہی نہ سکیں, ہم تشخیص ہی نہ دے سکیں. اگر کسی وہ عام طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مچھلی سے یا مچھلی کے بچے سے پوچھا جائے کہ پانی کہاں ہے تو وہ کہے گا کہ پانی نامی چیز کائنات کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پانی کی کسی قسم کی کوئی ضد یا پانی کے علاوہ کسی چیز کو محسوس ہی نہیں کرتا. وہ پانی کو اسی وقت محسوس کر سکتا ہے کہ اگر اس کو یا مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو تب محسوس کرتا ہے. ایک سادہ سا قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے ازداد کا سہارا دیا جاتا ہے. اب ہمارے سامنے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی. تو اگر ہم دینی تعلیمات لینا چاہتے ہیں, اگر ہم اسلام کی تعلیمات لینا چاہتے ہیں اور ان افراد کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ کن سے دین کی تعلیمات لینی ہے اور کن سے دین کی تعلیمات نہیں لینی, تو اگر ہمیں راضی ہونے والے افراد اور جن سے اللہ راضی ہے ان کی فہرست سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایسا کرتے ہیں کہ ان افراد کو دیکھتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے. ان افراد کو پہچاننا پڑے گا کہ جن سے اللہ ناراض ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, صرف ایک حدیث سنا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کن سے اللہ راضی ہے کن سے اللہ ناراض ہے, تو دیکھو ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ, اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہو جاتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا ہے. بس یہاں سے یہ فیصلہ کر لیں کہ جس سے فاطمہ راضی ہو. ابھی ہمارے برادر محترم اشعار پڑھ رہے تھے تو بھی سید محسن نقوی شہید کا ایک شعر یاد آ گیا ہے. یاد پہلے بھی ہے لیکن اگر آپ کی سماعتوں کی نظر کرو تو بلند آواز سے صلوات یہ گویا کہ فیصلہ ہے,
حسن نقوی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مسئلے کا فیصلہ کر دیا ہے. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا حیدری. بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد. دین حاصل کرنے کا فیصلہ ہو. ایک مرحلہ ہم گزر گئے کہ کس سے دین لینا ہے. بس یہ تلاش کرنا ہوگا کہ کس سے خدا راضی ہے، کس سے خدا کا رسول راضی ہے، کس سے بطول راضی ہے. بطول کربلا والوں سے ہم نے ان تعلیمات پر عمل کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم نے موت کو گلے لگانا ہے. ہم نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. موت بہت تلخ ہے. بڑے بڑے اولیاء موت کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. بڑے بڑے انبیاء یا اولی العزم پیغمبر موت کی تلخی سے شاکی ہیں. کائنات کے اندر کوئی فرد نہیں ملتا جو موت کو کسی اچھے لفظوں سے یاد کرے. لیکن امام حسن کا فرزند قاسم ہے جس نے موت کا ایک عجیب ذائقہ بتایا ہے. احلی من العسل. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھا ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد کہا کہ اے میرے اصحاب، اے میرے اہل بیت، یہ دیکھو جو محاصرہ کیا ہوا ہے، یہ جو 30,000 کا لشکر آیا ہوا ہے، یہ جو تلواریں تیز کروا کر آئے ہیں، یہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں. دیکھو میں نے چراغ بجھا دیے ہیں، میں نے بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لی ہے. کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا، تم بخشے جاؤ گے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. ایسا کرو کہ ابھی اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ. چراغ بجھا دیے گئے. کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا چراغ جلائے جائے. اب جو چراغ جلائے گئے ہیں تو دیکھا جو جہاں بیٹھا تھا وہ بالکل وہیں بیٹھا ہوا. جب امام نے سب کو بیٹھا ہوا دیکھا تو دعا دی. دعا دینے کے بعد ایک ایک کا بتانا شروع کیا. قریب تم وہاں شہید ہوگے، عابد تمہیں ایسے شہید کیا جائے گا، حبیب تمہاری لاش کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. ایک ایک شہید کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ چچا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتا ہے کہ چچا کیا محضر شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام گلے سے لگا کر دو باتیں کرتے ہیں. قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. یہ پہلی بات امام حسین نے کی کہ صرف تمہارا نام نہیں، اس محضر شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے. دوسری بات امام حسین نے یہ کی کہ قاسم تمہیں بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. قاسم نے صرف ایک بات کے بارے میں پوچھا کہ مولا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ قاسم
کھڑے ہو کر ہاشمی غیرت کے ساتھ پوچھتا ہے کہ مولا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں، قاسم علی اصغر کو میں خود لے کر آؤں گا۔ میرے جوان، کیا تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے جیتے جی کوئی خیموں میں آ سکتا ہے؟ بس عزاداران مظلوم کربلا، روز عاشور ہوا، ہر تھوڑی دیر بعد جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، قاسم تیار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجیے۔ امام کہتے ہیں کہ تم ام فربا کا آخری سہارا ہو، تمہیں اجازت نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم قاسم کی نشانی ہو، ابھی ٹھہر جاؤ، تمہیں اجازت نہیں۔ کبھی قاسم آتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ بنی الحسن کی قربانی، میرے بھائی حسن کی قربانی ہو چکی، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ قاسم پریشان ہیں کہ کس طرح سے چچا سے اجازت لو، کسی صورت کی اجازت نہیں دے رہے کہ قاسم کی نظر ایک واقعے پہ پڑی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ عرب کا دستور ہے، طریقہ کار ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ قاسم نے دیکھا کہ ایک غلام ہے جون نام کا، حضرت جون امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت لینے کے لیے گئے، کہا آقا مجھے اجازت دے۔ امام حسین نے کہا کہ جون تم اچھے دنوں کے ساتھی تھے، اب آج ہمارے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں تو تمہیں موت کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ جون نے غلاموں کے طریقہ کار کے مطابق، غلاموں کے دستور کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، جون امام کے قدموں میں گر گئے، قدموں کو چومنا شروع کیا۔ امام ایک قدم پیچھے ہٹے، جون نے کھڑے ہو کر پھر ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ جون کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، جون کو اجازت ملی۔ قاسم نے یہ سارا منظر دیکھا، قاسم سمجھ گیا کہ اگر اجازت لینی ہے تو یہ طریقہ کار۔ قاسم آگے بڑھے، فقبل یدہ، قاسم نے امام حسین کے ہاتھ چومنے شروع کیے، امام نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، قاسم امام کے پیروں پہ گر گئے، امام نے قاسم کو اٹھایا ہے، قاسم نے دوبارہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، کیونکہ قاسم غلاموں کی طرح سے امام کے ہاتھ اور پیر چوم رہے ہیں۔ کہتے ہیں آتمشی میں رجلین کا الموت، قاسم اپنے پیروں پہ چل کے موت کی طرف جانا چاہتے ہو۔ قاسم کہتے ہیں آقا کیسے نہ جاؤ، آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، گریہ کرنا شروع کیا، فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، غشی سے اضافہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اجازت دی، بس عزادارو قاسم کو اجازت نہیں دی ہے، قاسم کو تیار کرنا شروع کیا ہے۔ قاسم کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید قاسم یتیم ہے، امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ میں قاسم کا گریبان چاک کر کے بھیجوں گا، ممکن ہے دشمن یتیم سمجھ کے قاسم پر رحم کھائیں، میرا قاسم زندہ واپس آ جائے۔ نہیں عزادارو، حسین نے دوسرا کام جو شروع کیا ہے، امام حسین نے قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، امامہ ایسا تھا کہ جس کے دونوں سرے کھلے چھوڑ دیے، سیدھی سائیڈ والا سرا الٹی سائیڈ پہ ڈال دیا، الٹی سائیڈ والا سرا سیدھی سائیڈ پہ ڈال دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جن لوگوں نے میت تیار کی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حسین کیا کر رہے ہیں۔ تیسرا کام امام حسین نے یہ کیا، فَأَلْبَسَ ثِيَابَهُ كَصُورَةِ الْكَفَنِ، قاسم کو ایسے لباس پہنانا شروع کیا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے، اگر میں جملے کہنا چاہوں توجہ کیجیے گا، کل قاسم کا حضرت قاسم امام حسین سے بہت، امام حسن سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام در حقیقت قاسم کو نہیں بھیج رہے بلکہ حسن کا تابوت بھیج رہے ہیں دشمن کی جانب۔ ارے یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے امام حسن کے جنازے میں تیر چلائے تھے،
یہ وہی لوگ تو ہیں کہ جن کی وجہ سے حسن کا جنازہ واپس آیا تھا۔ امام حسین نے قاسم کو بھیجا، جنگ نہیں پڑھنی مجھے قاسم کی، مجھے صرف اور صرف چند مصیبتیں بیان کرنا ہے۔ عزادارو جناب قاسم نے جا کے جنگ شروع کی، جناب قاسم نے مختصر سی جنگ کی۔ اس جنگ میں عمر ابن سعد ابن نفیل نے حضرت قاسم کے سر پر ایک ضرب لگائی ہے۔ جناب قاسم زمین پر گرے ہیں، گھوڑے سے جیسے ہی زمین پر گرے ہیں آواز دی یا عمّا ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ بس عزادارو قاسم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، قاسم نے جو بات کی تھی وہ پوری کر دی۔ عزادارو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یاد کروایا ہے کہ قاسم نے کہا تھا کہ موت میرے لیے احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ شہد کی خاصیت جانتے ہیں آپ، شہد کو اگر اس کی جگہ سے بلند کیا جائے تو شہد طویل ہو جاتا ہے۔ ارے عزادارو امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اٹھایا، اب جو لے کر چلے ہیں تو قاسم کے پیر کس طرح سے شہد اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ میں ایک مصیبت اور بیان کروں گا۔ امام حسین نے شب عاشور قاسم سے کہا تھا کہ قاسم علی اصغر بھی شہید ہوگا اور تم جو شہید ہوگے تو تم پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ عزاداروں کو بڑی مصیبت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنی بڑی مصیبت کیا ہے کہ حسین جیسا صابر کہہ رہا ہے کہ قاسم تم پر بہت بڑی مصیبت آئے گی؟ وہ بڑی مصیبت کیا علی کی طرح سے ضربت ہے؟ نہیں نہیں، وہ بڑی مصیبت کیا حسن کے جنازے میں جو تیر لگے تھے وہ ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ کیا علی اکبر کے سینے میں جو برچھی کا پھل لگا تھا وہ بڑی مصیبت ہے؟ وہ بھی نہیں۔ کیا ابوالفضل العباس کے جو ہاتھ کٹے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ قاسم پر وہ بڑی مصیبت کب آئی ہے؟ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اس کی طرف توجہ کیجئے گا، تمام معصومین میں صرف ایک ہستی ہے جس نے اپنی پسلیاں ٹوٹنے پر یہ کہا تھا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سرنا لیا۔ ارے میرے پر بہت بڑی مصیبت آئی ہے، اب جو امام حسین نے قاسم کو